السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صفة الجنة والنار. وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت عدن خلد عدنت بأرض أقمت، ومنه المعدن في مقعد صدق في منبت صدق. قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، باب صفت الجنت والنار. یہ صحیح بخاری کے کتاب الرقاق کا باب نمبر 51 ہے. صفت الجنت والنار، جنت اور جہنم کی صفات. یہ باب تقریباً تمام محدثین اپنی کتابوں میں لائے ہیں، اور اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ یہ بتلانا احادیث کی روشنی میں کہ جنت کیسی ہے، اور یہ کہ جنت تیار ہو چکی، موجود ہے، اس کی نعمتیں کیسی ہیں، اہل جنت کیسے ہوں گے، اور جنت میں خلود اور ہمیشگی اور اس حوالے سے اس سے متعلقہ جو بھی امور ہوں وہ اس باب کا موضوع ہیں. اللہ تعالی ہمیں اہل جنت سے بنا دے. اسی طرح جہنم کی صفات، جہنم کی آگ کیسی ہے، جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، اہل جہنم کے اوصاف کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، اور جہنم بھی اس وقت موجود ہے، اور جہنم میں مشرکین کے لیے، کفار کے لیے خلود ہے، ہمیشگی ہے، اور کبھی نہ نکالے جائیں گے، نہ کبھی ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا.
اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں لے لے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب صفت الجنت والنار، یہ باب ہے جنت اور جہنم کی صفات کے بارے میں۔ آگے ایک حدیث معلق لائے ہیں کیونکہ یہ حدیث مکمل سند کے ساتھ اسی کتاب الرقاق میں پیچھے گزر چکی ہے، اور بھی کئی مقامات پر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول طعام یأکلہ اہل الجنہ، پہلا کھانا جو جنتی کھائیں گے وہ زیادت و کبد الحوت، مچھلی کی جو کلیجی ہے اس کا جو زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ اس سے مراد یعنی کلیجی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جڑا ہوتا ہے اسی جیسا، مگر وہ لذت میں اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کی ضیافت کے لیے پہلے پیش کرے گا۔ پیچھے تفسیر گزر چکی کہ اہل جنت جس زمین پر کھڑے ہوں گے در حقیقت وہ روٹی ہوگی جس کو توڑ کر وہ گاہے بگاہے کھائیں گے، اور سالن کے لیے دو چیزیں مہیا کی جائیں گی، ایک مچھلی کے گوشت کے ٹکڑے اور دوسرا جنت کے بیل ذبح کر کے ان کی کلیجی پیش کی جائے گی۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو بیل کی کلیجی کا زیادہ حصہ جو ایک لوتھڑا الگ ساتھ لگا ہوتا ہے کلیجی ہی کی مانند، اس ٹکڑے ہی کو 70,000 لوگ کھائیں گے۔ یہ جنت کی نعمتوں کی حقیقت ہے۔ تو چونکہ حدیث کئی مقام پر مذکور ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں تعلیق استعمال کی اور سند کے بغیر اس حدیث کو ذکر کیا، اشارہ کر دیا کہ اہل جنت کی جو پہلی ضیافت ہے مچھلی کے گوشت سے ہوگی۔ عدن، یہ جنت کا نام ہے، جنت و عدن۔ امام بخاری رحمہ اللہ تقریباً اکثر ابواب کے شروع میں اس سے متعلقہ اگر کوئی الفاظ ہوں قرآن کے تو ان کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جس طرح حدیث کے امام تھے، تفسیر کے امام تھے، اس طرح لغت کے بھی بہت بڑے امام تھے۔ تو جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جنت عدن۔ تو عدن کا معنی بیان کر رہے ہیں، عدن بمعنی خلد، ہمیشگی۔ تو جنت عدن ایسی جنت جس میں ہمیشہ رہا جائے گا، جس کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں گی۔ وہ تو ہر جنت ہمیشہ رہے گی اور ہر جنت کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی دوام کو اور نعمتوں کے ہمیشہ قائم رہنے کو جنت کے ایک نام سے بیان کیا ہے، جنت عدن۔ یہ کہتے ہیں عدن تو بالارض، یہ عدن تو بالارض اے اقمت، کہ میں فلاں زمین میں رہا، یعنی قیام کیا۔ یہاں عدن تو بمعنی اقمت ہے، تو رہنا، کسی جگہ پر قیام کرنا ہمیشہ۔ تو چونکہ اس میں ہمیشگی کا معنی ہے، جو گھر آپ کا اس میں آپ ہمیشہ رہتے ہیں، تو اس کو لفظ عدن سے آپ بیان کرتے ہیں، عدن تو بارض اے اقمت تو بارض، کہ فلاں زمین پر میں رہا، قیام پذیر ہوا۔ ومنہ المعدن، اسی اشتقاق سے ایک لفظ معدن ہے۔ معدن کان کو بولتے ہیں، سونے کی کان ہے، جواہرات کی کان ہے یا کوئلے کی کان ہے۔ تو معدن کو معدن کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ کان کے اندر یہ جواہرات ہیں، یا اگر سونا ہے تو سونا، اور اگر کوئلے ہیں تو کوئلے ہمیشہ رہتے ہیں۔ اس لیے معدن
اس کا مادہ بھی عین دال نون یعنی عدن ہے، تو اس لیے معدن کو معدن کہا جاتا ہے کہ اس میں جو چیز ہوتی ہے، سونا ہے، جواہرات ہیں، پتھر ہیں، یا سنگ مرمر ہے، یا کوئلے ہیں، وہ چونکہ ہمیشہ اس میں رہتے ہیں، اس لیے معدن کو معدن کہا جاتا ہے کہ یہ معدن الذہب ہے، یہ معدن الجواہر ہیں، یہ معدن الفحم ہے، جس چیز کی بھی وہ کان ہو تو اس کو معدن سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ وہ چیز اس میں ہمیشہ رہتی۔ فی مقعد صدق، بعض نسخوں میں فی معدن صدق ہے، اور یہ زیادہ سیاق و سباق سے متعلق ہے۔ یعنی معدن الصدق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ سچ بولے، گویا سچ اس کے اندر قائم ہو چکے اور سچ اس کے اندر ثابت ہو چکے، اور وہ ہمیشہ کا سچا انسان۔ اور یہ مقعد صدق جو ہے یہ بھی جنت کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ مقعد صدق اے منبت صدق یا منبت صدق، یعنی سچائی کے بیٹھنے کی جگہ، سچائی کے بننے کی جگہ، یا سچائی کے قیام کی جگہ۔ تو جنت مقعد صدق ہے، یعنی سچائی کے بیٹھنے، یعنی سچائی کے ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ سچے لوگ آئیں گے اور ان کی صداقت دنیا میں بھی تھی اور قیامت کے دن بھی قائم رہے گی، اس لیے فی مقعد صدق جنت کی صفات میں سے ایک صفت۔ اور بعض نسخوں میں جیسے کہ بتایا میں نے معدن صدق ہے، معدن صدق کہ یہ یعنی صدق کا معدن یا صدق کا خزانہ یا صدق کے ثابت اور قائم ہونے کی جگہ۔ جو انسان ہمیشہ سچ بولے اور صدق کو اختیار کر لے تو اس کو معدن صدق کہا جا سکتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی اس تفسیر کے ذریعے جنت کی کچھ صفات ذکر کی، اور خاص طور پر جنت عدن کا معنی جو ہے وہ بیان کیا، جس میں ہمیشگی اور دوام پایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جنت کے بہت سے نام ہیں، اور یہ نام زیادہ ہوں تو یہ اس کے شرف کی علامت ہوتی ہے۔ تو سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ جنت الفردوس، اللہ تعالی ہمیں اس میں داخل فرما دے۔ پھر دارالسلام بھی جنت کا نام ہے، دار الخلد بھی، دار المقامہ بھی، جنت المأویٰ بھی، جنت النعیم بھی، المقام الامین بھی، جنت عدن بھی، مقعد صدق بھی، الحسنہ بھی جنت کا نام ہے۔ اور یہ سارے نام قرآن میں مذکور ہیں۔ تو کسی بھی چیز کے تعارف میں چونکہ ہم جنت کے صفات پڑھ رہے ہیں تو پہلا مرحلہ ناموں کی معرفت ہے۔ تو یہ جنت کے بہت سے نام خود قرآن نے ذکر کیے، یہ تقریباً 10 کے قریب ہیں، اور زیادہ نام جو ہیں یہ شرف کی علامت ہوتی ہے۔ اور امام بخاری جو حدیث لائے ہیں، پہلی حدیث جنت کی صفت میں وہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلعت فی الجنہ، میں نے جنت میں جھانکا، فرأیت اکثر اہلها الفقراء، تو میں نے دیکھا کہ جنت کے زیادہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ فقراء ہیں، فقیر ہیں، جو دنیا میں غریب ہوتے تھے، مسکین ہوتے تھے، فقیر ہوتے تھے، وہ جنت میں زیادہ دکھائی دیے۔ واطلعت فی النار، اور میں نے جہنم میں جھانکا، فرأیت اکثر اہلها النساء، تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں، جنت میں فقراء زیادہ ہیں اور جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں۔ یہ جھانکنا معراج کی رات ہو سکتا ہے، کیونکہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے آپ کو
جنت بھی دکھائی اور جہنم بھی دکھائی. تو زیادہ قرینے قیاس یہی ہے کہ یہ جھانکنا اور یہ دیکھنا معراج کی رات تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو جنت اور جہنم دکھائی تو تمثیلی صورت میں جنتی بھی دکھایا اور جہنمی بھی دکھائی. تو آپ نے کیا دیکھا کہ جنت میں فقراء زیادہ ہیں اور جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں. تو گویا جنت میں مالدار کم تھے اور جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں، مرد کم تھے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مالدار جنت میں کم کیوں ہوں گے اور فقراء زیادہ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ مال ایک اضافی شے ہے حساب و کتاب کی، جو فقراء کے پاس نہیں ہوگا. جو بھی اہل ثروت ہوں گے، مالدار ہوں گے، ان کا حساب دو طرح سے ہوگا. پہلا حساب یہ کہ یہ مال جتنا تھا تمہارے پاس، لاکھوں کی شکل میں تھا، کروڑوں کی، اربوں کی، کھربوں کی، تو اس کا آمدنی کا ذریعہ کیا تھا؟ من این اکتسبت، یہ مال تم نے کہاں سے کمایا؟ یہ سوال ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب طویل ہوگا، مشکل ہوگا. اور جس قدر کمائی میں انحراف ہوگا اسی قدر وہ مالدار شخص جو ہے مشکل کا شکار ہوتا جائے گا، اور اس کی جو مصیبت ہے، اس کی داہیہ جو ہے وہ بڑھتی ہی بڑھتی جائے گی. اور جب مال کمانے کا حساب ختم ہوگا تو دوسرا حساب کھل جائے گا، وہ فی ما انفقت، اور کہاں خرچ کیا. پہلے ذرائع آمدنی، اب اس مال کے مصارف، کہاں یہ مال خرچ کیا. تو اس میں بھی انسان بہت سے انحرافات کا شکار ہوتا ہے، بہت سی کوتاہیاں کر جاتا ہے. حلال مقام پر بھی خرچ کرتا ہے، حرام مقام پر بھی خرچ کرتا ہے. تو یہ بھی ایک طویل حساب کا ذریعہ کھل جائے گا، اور یہاں بھی انسان بہت سے انحرافات کی بنا پر مشکل میں پھنستا جائے گا. یہ چیز فقراء میں نہیں ہوگی. وہ مال سے محروم تھے تو نہ ان کا یہ سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، مال ہے ہی نہیں، اور کہاں خرچ کیا، مال ہے ہی نہیں. ان کی زندگی فقر میں گزری، قناعت سے گزری، تو وہ اس طویل مسئولیت سے بچ جائیں گے. جس قدر حساب طویل ہوگا اسی قدر زیادہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں، اضافہ ہو سکتا ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا تو جنت میں فقراء زیادہ تھے اور مالدار کم تھے، کیونکہ مالدار جو ہیں وہ اپنے مالی انحرافات کی بنا پر جنت کے داخلے سے محروم ہو گئے. یا ان کی کمائی میں حرام شامل تھا، سودی اسکیمیں شامل تھیں، اور یا ان کے مصارف میں حرام شامل تھا، جس کی بنا پر وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے. جبکہ فقراء میں یہ چیز نہیں تھی، ان کے پاس مال ہی نہیں. تو پھر یہ دو جو سوال ہیں، ذرائع آمدن کا اور مصارف کا، ان کا کوئی امکان ہی نہیں. اس لیے فقراء جنت میں زیادہ ہوں گے اور مالدار کم ہوں گے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ مالدار جو ہیں وہ جنت کے داخلے سے محروم ہوں گے. نہیں، ایک مالدار انسان اگر اپنی آمدنی کے ذرائع کو حلال بناتا ہے تو اس سے بہتر کام کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ حلال کا قصد کرے اور حلال مال کمانے کی کوشش کرے، اس کے لیے پسینہ بہائے، سفر کرے. پیچھے حدیث گزری نا کہ اگر وہ اس سفر میں جو مال کمانے کے لیے گیا فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا شرف ملتا ہے، اور مال کما لیا
اس کو راہ حق میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں اس کا استعمال کرے، اور حلال لقمہ اپنے بچوں کے پیٹ میں داخل کرے، تو یہ نیکی ہی نیکی ہے، نیکیوں کا انبار لگ جائے گا۔ حتیٰ کہ اہل و عیال کو کھلانا بھی اللہ تعالیٰ صدقے کے طور پر لے گا، کہ اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ ڈال رہے ہو، وہ مجھ پر قرض ہے تمہارا جس کو میں نے لوٹانا ہے۔ یہ مال شرف کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنی نیکیاں کی مالی اعتبار سے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تم جو مرضی کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ گناہ کریں کوئی نقصان نہیں، معنی یہ کہ تم نے مالی قربانیاں اس قدر دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہاری زندگی میں مستقل تمہارے عمل میں استقامت پیدا کر دی کہ تم گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور اگر بالفرض ہو بھی جائے تو وہ گناہ برقرار نہیں رہے گا، بذریعہ توبہ وہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ مال کا فائدہ، تو مال اگر انسان کماتا ہے، حلال ذرائع سے خرچ کرتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے شرف کا باعث ہے۔ تو بہرکیف جنت میں مالدار کم ہوں گے، فقراء زیادہ ہوں گے، اور جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے۔ اور اس کا سبب، جب ایک عورت نے پوچھا وَبِمَا یا رسول اللہ، کیوں ہم جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے دو اسباب ہیں، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، ایک تمہاری زبانوں پر گالی گلوچ، لعنتیں ملامتیں بہت ہوتی، اور دوسرا شوہر کی ناشکری، یہ بہت کرتی ہو تم، نافرمانی، ناشکری۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ ثم رأت شیئا قالت ما رأیت خیرا قط، اگر اپنی بیوی پر تم پوری زندگی احسان کرتے رہو، بھلائیاں کرتے رہو، نیکیاں کرتے رہو، اور کبھی کوئی کمی دیکھ لی ایک بار، تو فوراً کہتی ہے کہ ما رأیت خیرا قط، میری تو قسمت ہی پھوٹی ہے، کبھی تجھ سے میں نے خیر نہیں دیکھی۔ یعنی زندگی بھر کے احسانات ایک ہی جملے میں ناشکری بن گئی، اور یہ جملہ اس عورت کی ہلاکت کا باعث ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا تو عورتیں زیادہ نظر آئیں اور مرد کم، یہ دو اسباب۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ سب عورتیں ایسی، نہیں، بہت سی عورتیں اللہ نے ایسی پیدا کی، ایک ایک عورت 100 مردوں سے افضل ہے، اپنے تقوی کی بنا پر، اپنی نیکی کی بنا پر، پرہیزگاری کی بنا پر، اور دوسرے جو مکارم خیر ہیں، زہد ہے، عبادت ہے، اس بنا پر کئی عورتیں سینکڑوں ہزاروں مردوں سے افضل ہے۔ لیکن یہ ایک عمومی روش آپ نے ذکر کی کہ جہنم میں عورتیں زیادہ اور مرد کم، جس کے یہ دو اسباب ہیں، واللہ اعلم۔ جی قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء۔ یہ حدیث جناب اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اور اس کا مضمون بھی پچھلی حدیث جیسا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، مانا جنت کو میں نے دیکھا اندر سے، جیسے کہ پیچھے گزرا، جنت میں جھانکا۔ فکان عامۃ من دخلها المساکین، تو عام لوگ جو اس میں داخل ہوئے یا ہو رہے تھے وہ مساکین تھے، غرباء اور فقراء تھے۔ مساکین مسکین کی جمع، اور مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس آمدنی کے ذرائع ہوں،
لیکن وہ اس کی ضرورت سے کم ہو، کام کرتا ہے، ملازمت ہے یا کوئی نوکری ہے یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے، مگر وہ اس کی اخراجات کے لیے کافی نہیں، وہ مسکین ہے۔ غریب وہ ہے جس کے پاس آمدنی کے ذرائع نہ ہوں، اور مسکین وہ ہے آمدنی کے ذرائع ہوں مگر اس کو پورے نہ پڑتے ہوں اور اس کی ضرورتوں سے کم ہوں۔ اس لیے زکوٰۃ کے مستحق غرباء بھی ہیں اور مساکین بھی ہیں، وہ لوگ بھی جن کے پاس آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں، اور وہ لوگ بھی جن کے پاس ذرائع تو ہیں مگر ان کو پورے نہیں پڑتے۔ تو فرمایا کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو عام لوگ جو اس میں داخل ہوئے وہ مساکین تھے۔ وَأَصْحَابُ الْجِدِّ مَحْبُوسُونَ، اور مالدار لوگ جو تھے وہ روک لیے گئے تھے۔ کیوں روک لیے گئے؟ حساب و کتاب کے لیے۔ ہم نے بتایا کہ ان کے دو طرح کے حساب ہیں، یہ سارا مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک ایک درہم کا حساب ہوگا تو معاملہ بہت ہی طول پکڑ جائے گا۔ تبھی تو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ يدخل فقراء المسلمین الجنة قبل اغنیائهم بنصف یوم وهو 500 عام۔ جو فقراء مسلمان ہیں وہ اغنیاء سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے 500 سال پہلے، 500 سال پہلے۔ بلکہ ایک حدیث میں دونوں شخص، یعنی ایک فقیر اور ایک مالدار ہے، دنیا میں دونوں کی دوستی ہوگی اور دونوں کو اکٹھا جنت کی طرف بھیجا جائے گا۔ وہ جو فقیر مسلمان ہوگا وہ داخل ہو جائے گا، اور جو مالدار اس کا دوست ہے، بھائی ہے، وہ داخل نہیں ہوا۔ اب اس کے انتظار میں، مگر داخل نہیں ہوا وہ، اور بالآخر وہ 500 سال بعد داخل ہوگا۔ پوچھے گا اے اخی این کنت، میرے بھائی تو کہاں تھا؟ یہ فقیر پوچھے گا مالدار سے، تو مالدار کہے گا لقد حبست بعدک محبسا کریہا فظیعا، تم جب داخل ہو کے مجھے روک لیا گیا، اور وہ روکا جانا بڑا ہی ناپسندیدہ، بڑا ہی ہولناک تھا۔ سال من العرق، مجھ سے پسینہ بہنا شروع ہو گیا، اور اس پسینے سے اگر 1000 اونٹ بھی آ کر سیراب ہونا چاہتا تو سیراب ہو جاتا، اس قدر پسینہ بہا۔ تو یہ جو تاخیر ہے اس قدر، اس لیے کہ اس کے مال کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اور حساب کے تعلق سے یہ دو چیزیں ہیں، ایک کہاں سے کمایا اور دوسرا کہاں خرچ کیا۔ غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار، ہاں البتہ جو جہنمی ہیں انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ مانا فقیر ہونا جنتی ہونے کی علامت نہیں ہے، وہ فقیر نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، صاحب عقیدہ بھی ہو۔ اگر ایک بندہ فقیر ہے لیکن بدکار ہے، بد عقیدہ ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کا فقر اس کو جنت میں لے جائے گا، بلکہ اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح مالدار بھی، اس کا معنی نہیں کہ اس کو، ہر مالدار کو روکا جائے گا اور پھر اس کو بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نہیں، اگر وہ مالدار جہنم کا مستحق ہے، بد عقیدہ ہے، مشرک ہے، کافر یا منافق ہے، تو اس کو جہنم میں فوراً داخل کر دیا جائے گا۔ تو مالدار جو ہے یعنی جنت میں لیٹ داخل ہوگا اگر وہ نیک اور صالح بھی ہو، اور جہنم میں فوراً داخل ہوگا اگر وہ بد عقیدہ ہے، مشرک یا کافر ہے۔ اور فرمایا کہ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو جہنم میں زیادہ جو داخل ہو رہے تھے لوگ وہ عورتیں تھیں، جس کے اسباب ہم نے بیان کر دی۔ جی قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن أبيه أنه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت
يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے، اس میں جنت اور جہنم دونوں کی کچھ صفات کا ذکر ہے اور بڑی ہولناک خبر ہے جہنم کے بارے میں، اور بڑی عظیم بشارت ہے جنت کے بارے میں. فرمایا کہ اذا صار اہل الجنت الی الجنہ، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جیء بالموت، موت کو لایا جائے گا، موت کو لایا جائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ موت لائی جائے گی بصورت کبش، مینڈے کی شکل میں. اللہ تعالیٰ کی قدرت، یعنی دنیا میں موت کسی کو نظر نہیں آئی اور نہ نظر آتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس نہ نظر آنے والی موت کو ایک مینڈے کی شکل میں منتقل کر دے گا، تبدیل کر دے گا. تو وہ مینڈا سب دیکھیں گے اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا. یعنی وہ مینڈا ذبح کیا جائے گا، مانا موت کو ذبح کیا جائے گا. حتی یجعل بین الجنت والنار، اس موت کو لایا جائے گا. نار لا موت، اور اے جہنم والو موت نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. اور یہ انتہائی خطرناک خبر اہل النار کے لیے، جو شاید یہ سمجھتے ہوں کہ کبھی تو موت آ جائے گی اور یہ عذاب علیم ہماری جانیں ختم کر دے گا، مگر آج ان کو یہ خبر مل گئی کہ موت کبھی نہیں آئے گی، ہمیشہ جہنم میں جلتے رہنا ہے. لا موت، موت نہیں آئے گی. فرمایا کہ فیزداد اہل الجنت فرحا الی فرحہم، تو جنتی جو ہیں ان کی خوشی میں ایک خوشی اور شامل ہوگی. جنت کی نعمتیں جو متمتع ہو رہے تھے، حور عین اور نہریں اور باغات اور مختلف پھل اور پرندوں کے گوشت، جو طرح طرح کی ضیافتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تو آج ان کو ایک خبر مل گئی کہ یہ اب عالم ہمیشہ کا ہے اور زندگی ہمیشہ کی ہے. تو ان کی خوشیوں میں ایک عظیم خوشی ایک شامل ہو گئی اور یہ عظیم بشارت شامل ہو گئی. اور فرمایا کہ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ، اور اس کے برعکس جہنمی جو ہیں ان کے جو غم تھے، تکلیفیں تھیں، ان کی حسرتیں تھیں، ان میں ایک تکلیف اور غم اور شامل ہو گیا، ایک غم کا اضافہ ہو گیا، ایک حسرت کا اضافہ ہو گیا. وہ جہنم کے عذاب میں جل رہے تھے، سوچتے ہوں گے کہ شاید کبھی رہائی مل جائے گی، یا شاید کبھی موت آ جائے گی اور جان چھوٹ جائے گی. لیکن آج ان کو یہ خبر سنا دی گئی کہ ہمیشہ کی زندگی ہے یہ، اور اب تم نے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے اور کبھی تم باہر نہیں نکل سکو گے اور ہمیشہ جہنم میں جلتے رہو گے. کبھی تم کو موت نہیں آئے گی. یأتیہ الموت من کل مکان وما هو میت، جہنمی کو ہر جگہ سے موت آئے گی لیکن مرے گا نہیں وہ. ثم لا يموت فیہ ولا یحییٰ، نہ مرے گا نہ زندہ، اس کی عجیب ایک شکل ہوگی، نظر آئے گا نہ یہ زندوں میں ہے نہ یہ مردوں میں ہے. سانسیں چل رہی ہیں، زندگی موجود ہے، مگر عذاب کی شدت سے اس پر ایسی ایک بے ہوشی طاری ہے، ایسی ایک کلفت اس پر قائم ہے کہ لگے گا زندہ ہے، لگے گا مر چکا. تو نہ موت نہ زندگی، ایک عجیب سے درمیانی اس کی شکل ہوگی جو انتہائی جو عذاب علیم کی کلفت کی نشاندہی کر رہا ہوگا. تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم جو موجود ہیں ان میں دوام ہے، ہمیشگی. ہم نے کل بتایا تھا یا اس سے قبل شاید کہ قیامت کے دن 3 طرح کے گروہ ہوں گے. ایک موحدین مؤمنین، جنہوں نے نافرمانی نہیں کی، جن کی پوری زندگی تقوی کی آئینہ دار تھی، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے.
ابتداءً داخل ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، دوسرے کفار ہیں، منافقین ہیں، مشرکین ہیں، اہل البدع ہیں، وہ جہنم میں ابتداءً داخل ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور تیسرے وہ مومنین جن سے نافرمانیاں ہوئیں، گناہ ہوئیں، تو ان کی جو توحید ہے، عقیدہ ہے، وہ ان کے جنتی ہونے کی علامت ہوگا، اور گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو عقیدے کی برکت سے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت کا داخلہ دے دے، اور چاہے تو جہنم کا عذاب دے کر بالآخر عقیدے کی برکت سے نکال لے اور جنت میں داخل فرما دے۔ یہ تین طرح کے گروہ قیامت کے دن ہوں گے۔ جی۔ قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا۔ یہ حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، اس میں اہل جنت کا ذکر ہے اور اس کے ایک عظیم شرف کا ذکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنت اور اہل جنت کے جو فضائل ہیں، یہ حدیث ان تمام فضائل میں سب سے اہم اور سب سے بڑی بشارت اور خوشخبری، اور اس میں بشارت کے دو پہلو۔ حدیث پڑھتے ہیں، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اہل جنت سے، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، یقولون، وہ کہیں گے، لبیک ربنا وسعدیک، اے ہمارے رب، حاضر ہیں، بار بار حاضر ہیں، اور یہ بار بار کی حاضری سے تیری طرف سے سعادت کا شرف پانا چاہتے ہیں اور بار بار پانا چاہتے ہیں۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، هل رضیتم، کیا تم راضی ہو گئے؟ جنت کا داخلہ پا کر راضی ہو گئے، خوش ہو گئے؟ فیقولون، وہ کہیں گے، وما لنا لا نرضى، یا اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں؟ وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك، اور تو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو کسی مخلوق کو تو نے نہیں دیا۔ یعنی جنت میں جب داخل ہو گئے اور جنت کی نعمتیں مل گئیں تو ہر جنتی اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھے گا، بلکہ یہ تو جنت کے داخل ہونے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العزت جہنم سے نکالے گا، وہ موحد تھا لیکن گناہ گار تھا، گناہوں کی سزا پا کر جب وہ جہنم سے نکلے گا تاکہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اس کو جہنم سے نکال کر ایک طرف رکھا جائے گا، تو اسی میں وہ سمجھے گا کہ پوری دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان میں ہوں، صرف اسی نعمت پر، یعنی جہنم سے نکالے جانے پر وہ سمجھے گا خوش نصیب ترین انسان میں ہوں۔ لیکن کھڑا اس طرح ہوگا کہ جہنم اس کے سامنے ہوگی اور جنت اس کے پیچھے ہوگی، اپنے آپ خوش نصیب سمجھے گا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، اصرف وجہی عن النار، کہ یا اللہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے۔ یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا امر اس طرح غالب ہوگا کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنا چہرہ تک نہیں پھیر سکے گا، اور ساتھ ساتھ وہ کہے گا کہ وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، تیری عزت کی قسم تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس چہرہ میرا پھیر دے۔ تو یہ بندہ جو جہنم سے نکالا گیا، ابھی جنت میں داخل نہیں کیا گیا،
صرف اتنی نعمت پر اپنے آپ کو میدان معاشر میں اور اس دن سب سے افضل شمار کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مقام دے دیا یہ مقام کسی اور کو نہیں ملا ہوگا. یہاں تو جنتی لوگ جن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، کیا تم راضی ہو گئے؟ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ، ہم کیوں نہ راضی ہوں؟ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، اور تو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو تو نے کسی اور کو نہیں دیا. اتنا عمدہ اور اعلیٰ مقام ہمیں دے دیا، اتنی نعمتیں عطا فرما دی. فَيَقُولُ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، کہ آج میں تمہیں ایک چیز دینے والا ہوں جو اس سب سے افضل ہے. اب تک جو کچھ تمہیں عطا کیا اس سب سے افضل. قالوا، تو وہ کہیں گے یا رب وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ اتنی عالی شان نعمتیں عطا فرما دیں، اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي وَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، کہ آج میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، خوش رہوں گا، اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا میں نے اتار دی، نازل کر دی، ناراضگی کا امکان اٹھا لیا. اب میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ عظیم شان حدیث، اس میں اہل جنت کی بشارت کے دو پہلو، ایک اللہ تعالیٰ کا ان سے کلام کرنا، باقاعدہ اللہ ان سے مخاطب ہے، اور جنتی اللہ تعالیٰ کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے. کتنا یہ عظیم سوال ہے، کتنی عظیم نعمت ہے کہ رب کائنات ان سے مخاطب ہے، ان سے کلام فرما رہا ہے، اور کلام بھی کتنا شاندار. راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، اور پھر جنتی جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر مزید کلام فرما رہے ہیں، جنتی مزید جواب دے رہے ہیں. تو یہ کلام الرحمن اہل جنت سے یہ ایک عظیم بشارت کا پہلو. تو یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو ثابت کرتی ہے، اس کا کلام فرمانا حق ہے. اور یہ حدیث رد کرتی ہے جہمیہ کا، معتزلہ کا، جو کلام کو نہیں مانتے. یہ وہ ماتریدیہ جو کلام کو مانتے ہیں مگر کلام نفسی قرار دیتے ہیں. یہاں کہاں کلام نفسی کا شائبہ ہے، براہ راست باتیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، وہ اللہ کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں. تو جو بحمد اللہ مسلک اہل الحدیث کا، اہل السنہ کا صفت کلام کے بارے میں، تو یہ حدیث بڑی قوت کے ساتھ اس صفت کو ثابت کر رہی ہے، اس کا کلام فرمانا حق ہے. تو یہ ایک عظیم بشارت اہل جنت کے لیے کہ اللہ ان سے مخاطب ہوگا، کلام فرمائے گا. دوسری بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج مستقلاً اپنی رضا اتار دے گا، اپنی محبت، اپنی رضا، اپنا خوش ہونا اتار دے گا ہر جنتی کے لیے. یہ وعدہ فرمائے گا میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ راضی رہوں گا، ہمیشہ کی رضا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اس کی تو تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی نعمت ہے. اگر آپ تصور کرنا چاہیں کہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ رب العزت کی تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے. تو آج تو مستقل اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اعلان ہو رہا ہے. خود اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. تو یہ حدیث اہل جنت کے فضائل میں سب سے اونچی چوٹی پر فائز ہے، جس میں فضیلت کے دو پہلو ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کا جنتیوں سے کلام فرمانا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا اہل جنت سے ہمیشہ کے لیے اپنے رضا کا وعدہ فرما لینا، اور یہ کہہ دینا کہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا بلکہ ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام کرے گا
اور اپنی محبتوں کے، اپنی رضاؤں کے، اپنی خوشیوں کے وعدے فرمائے گا، اور یہ خوشخبریاں دے گا کہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ جی۔ قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس. یہ حدیث یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ اصیب حارثۃ یوم بدر، حارثہ، یہ حارثہ بن نعمان جنگ بدر میں شہید ہو گیا، جنگ بدر میں شہید ہو گیا۔ وہ غلام، چھوٹا بچہ تھا۔ یہ چھوٹے بچے کا معنی یعنی بہت بڑی عمر نہیں تھی، کم سنی تھی، کم عمری تھی، اور اس کو اس لیے نبی علیہ السلام نے مقاتلین کی صف میں نہیں کھڑا کیا تھا، لڑنے والوں میں، بلکہ نظارہ میں رکھا تھا۔ نظارہ جو نگرانی کریں، ترصد کریں، ادھر ادھر کی خبریں اور پہرا، چوکیداری وغیرہ، تو یہ نظارہ میں تھے۔ یہ ایک مبہم تیر آیا، پتہ نہیں چلا کس نے یہ چلایا تھا، وہ اس کو لگ گیا اور یہ شہید ہو گیا۔ تو اس کو شہادت کا رتبہ ملا۔ ان مجاہدین کے ساتھ جو بھی جائے گا وہ جیسے بھی مرے، فوت ہو، وہ شہید ہے۔ ابھی میدان جہاد میں نہیں پہنچے، رستے میں فوت ہو گیا، وہ شہید ہے۔ لوٹتے ہوئے مر گیا، وہ شہید ہے۔ یا میدان جہاد میں کوئی بھی ڈیوٹی ہو، چوکیداری کی ہو، پہرے داری کی ہو، ترصد کی ہو، نگرانی کی ہو، یا وہ لڑنے والوں میں ہو، اگر اس کی موت آ گئی، وہ شہادت کی موت ہے۔ یہ دین اسلام کا عظیم شرف اور جہاد کی فضیلت کہ جو بھی اس میں شریک ہوگا، جیسے بھی اس کی موت آ جائے، وہ شہادت کی موت ہے۔ چنانچہ حارثہ بن نعمان نظارہ میں تھا، چوکیداری، نگرانی، یہ اس کو تفویض کیا گیا تھا، تو ایک تیر اس کو لگا اور یہ شہید ہو گیا۔ فجاءت امہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی والدہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، فقالت، اور کہا یا رسول اللہ قد عرفت منزلۃ حارثۃ منی، آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا میرے ساتھ کیا تعلق تھا، میرا بیٹا تھا، آپ جانتے ہیں اس کا مجھ سے کیا تعلق تھا۔ تعلق یہ تھا کہ یہ اکلوتا اس کا بیٹا تھا، شوہر بھی نہیں تھا اس کا، بھائی بھی نہیں تھا، کوئی اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، بس یہ ایک ہی بیٹا تھا جو اس کی خدمت کرتا تھا، اس کو کھلانے پلانے کی اور جو بھی اس کی ضروریات انہیں پورا کرتا تھا۔ اور یہ جنگ بدر میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا مجھ سے کیا تعلق تھا، بڑی خدمت کرتا تھا اور سارے حقوق کا خیال رکھتا تھا، اور وہ میرا زندگی کا واحد سہارا تھا، اور کوئی نہیں، شوہر بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، کوئی بیٹی بھی نہیں، بس وہ ایک ہی بیٹا میری کل کائنات تھا، اور وہ جنگ بدر میں آپ کے ساتھ شہید ہو گیا۔ فَإِن يَكُ فِي الْجَنَّةِ، اب مجھے ایک بات اذیت دے رہی ہے کہ میرا بیٹا اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ اگر وہ جنت میں ہے تو اصبر واحتسب، پھر میں صبر کر لوں گی اور صبر کر کے اللہ سے اجر لے لوں گی۔ وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى، اور اگر معاملہ دوسرا ہے تو تَرَى مَا أَصْنَعُ، پھر آپ دیکھیں گے میں کیا کروں گی، مانا بہت روؤں گی اور بہت زیادہ جزا فضا کروں گی اور بڑا تضرع کا اظہار کروں گی، کیونکہ پھر صبر کے بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ اگر بیٹا جنت میں گیا تو پھر تو ممتا کو قرار آ جائے گا اور صبر کر لوں گی،
لیکن اگر جنت میں نہیں گیا اور اللہ نے میرے بیٹے کو قبول نہیں کیا تو پھر مجھے صبر نہیں رہے گا، بڑا روؤں گی، بڑا جزا فضا کروں گی۔ کیونکہ ایک بات یہ گردش کر رہی تھی کہ حارثہ کو یعنی میدان احد میں شہادت نہیں ملی، بلکہ ایک انجانے تیر سے یہ فوت ہوا، تو پتہ نہیں یہ موت کس کھاتے میں جائے گی۔ یہ چیز ام حارثہ کو بھی پریشان کر رہی تھی، تو اللہ کے نبی کے پاس آ گئی کہ مجھے خبر دیجئے میرا بیٹا کہاں ہے، اور میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ اور ویسے بھی صحابہ کی نظر جو تھی عمل کے تعلق سے عمل کی قبولیت پر ہوتی تھی، ہماری نظر عمل پر ہوتی ہے، تبھی تو ہم ریاکار بن جاتے ہیں کہ ہمارا عمل دنیا دیکھے، شہرت ہو، نام بری ہو۔ مگر وہ دنیا کی شہرت کے حریص نہیں تھے، بلکہ ان کی طلب اور ان کی جستجو ایک ہی ہوتی ہے کہ جو عمل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو وہ بیٹا جنگ بدر میں شہید ہوا، لیکن پھر بھی آ کر سوال کیا، کیونکہ ہر بندے کا انجام اللہ جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ، کہ بعض ایسے لوگ جو دو صفوں کے بیچ میں قتل ہو کر گر جاتے ہیں۔ دو صفیں کون سی؟ ایک مسلمانوں کی، دوسری کفار کی۔ مانا وہ شخص صف اول میں کھڑا تھا مسلمانوں کے ساتھ، ڈٹ کے لڑا اور وہیں شہید ہو کر گر گیا، قتل ہو گیا۔ اللہ اعلم بنیتہ، عمل تو بہت بڑا ہے مگر اس کی نیت کا حال اللہ جانتا ہے۔ وہ یہاں کیوں آیا، کیوں لڑا، کیوں شہید ہوا، کیوں جان قربان کی، کیوں سارا خون بہا دیا، اللہ کی رضا کے لیے یا دنیا کی واہ واہ کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، اپنی شجاعت کا سکہ قائم کرنے کے لیے؟ کیا اس کی نیت تھی، کیا اس کی سوچ تھی؟ تو عمل تو بہت بڑا ہے مگر قبول عمل اخلاص کے ساتھ۔ اور یہی بات ام حارثہ کے ذہن میں تھی کہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کی یا نہیں کی؟ اللہ نے قبول کر لی تو ممتا کو قرار آ جائے گا، پھر میری یہ دنیا کی تنہائی جو اس کا ایک صدمہ ہے مجھے، وہ ٹل جائے گا۔ اور اگر بیٹا چلا گیا اللہ نے بھی قبول نہیں کیا پھر میں صبر نہیں کر پاؤں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویحکی ابا حبیل تھی، ام حارثہ افسوس ہے، ابا حبیل تھی، کیا تو اپنی عقل گم کر چکی، ہوش و حواس گم کر چکی ہو، کھو چکی ہو؟ ابا حبیل تھی، ان بیٹے کی جدائی پر اتنا صدمہ کہ تمہاری عقل تمہارے ٹھکانے نہیں ہے، ہوش و حواس تمہارے گم ہو چکے ہیں۔ سنو ابا جنت واحدۃ ہی، کیا وہاں ایک جنت ہے؟ نہیں، انہا جنات کثیرہ، جنتیں بہت سی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَفِي جنت الفردوس، اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، جو رحمان کے عرش کی، رحمان کا عرش اس جنت کے اوپر، اس جنت کا چھت، اس پر رحمان کا عرش ہے، سب سے اعلیٰ جنت، سب سے افضل جنت۔ تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک شہید کا مقام، اور یہی حصہ باب سے متعلق ہے، باب صفت الجنہ، جنت کی صفات۔ تو جنت کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جنتیں بہت سی ہیں اور سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ اور یہ حدیث حارثہ بن نعمان کی فضیلت پر بھی مشتمل ہے، اور ان کی والدہ کی بھی، کہ جن کی جو اصل نظر تھی وہ قبول عمل پر تھی، اور یہی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ہم اعمال کے ڈھیر تو لگاتے ہیں مگر ریاکاری کے خوگر کہ دنیا کو ہمارے عمل کی اطلاع ملے، واہ واہ ہو، لیکن اصل چیز یہ ہونی چاہیے کہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں۔ اور جو حارثہ کو مقام ملا جنت الفردوس کا، ایک تو میدان بدر میں شہید ہوئے، اور دوسرا اس کے اس مقام کی وجہ ایک اور، امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث لائے ہیں ادب المفرد میں،
جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی، قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ جب میں نے غور کیا تو آواز حارثہ کی تھی۔ پھر فرمایا کہ کذالک البر کذالک البر کذالک البر، یہ صلہ ہے ماں کی خدمت کا، کیونکہ حارثہ بن نعمان کان بارا لامہ، اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے۔ تو حارثہ جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے اور اللہ نے یہ آواز اپنے نبی کو سنائی، یعنی یہ فضیلت، یہ شرف ان کو دیا۔ اس شرف کی بنیاد کیا تھی؟ ماں کی خدمت۔ حالانکہ جنگ بدر کا شہید ہے، مگر یہ صلہ ان کو ماں کی خدمت سے ملا۔ تو فرمایا کہ میں نے جنت میں قرآن کی آواز سنی، غور کیا تو آواز حارثہ کی تھی، کذالک البر کذالک البر کذالک البر۔ ماں کی خدمت کا، حسن سلوک کا یہی صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس طرح عطا فرماتا ہے۔ وفقنا اللہ وإياكم وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وأہل طاعتہ اجمعین۔